بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حروف مرکبات کی وضاحت کریں گے، اور آج کے سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی قرآن پاک کی تجوید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے حروف مرکبات۔ حروف مرکبات کسے کہتے ہیں؟ جز نمبر 1، دو یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، یعنی اگر اکیلا حرف ہو تو اس کو حروف مفردات کہتے ہیں، جس طرح کہ الف، با، تا، ثا، جیم وغیرہ۔ یہ الگ الگ حروف ہیں، ایک ایک حروف ہے، ان کو حروف مفردات کہتے ہیں۔ اب حروف مرکبات دو یا اس سے زائد، یعنی 2 حروف ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، اس سے زیادہ جتنے بھی ہوں، تو جب زیادہ حروف یعنی 2 یا اس سے زائد حروف مل کر جو پڑھے جاتے ہیں ان کو حروف مرکبات کہتے ہیں۔ جس طرح کہ لام، الف، یہ 2 حروف ہیں، اس لیے ان کو حروف مرکبات کہا گیا۔ اسی طرح با، الف، اسی طرح نون، الف، نون اور الف 2 حروف ہو گئے، تو اس لیے ان کو حروف مرکبات۔ اور ہم نے پہلا جز کیا پڑھا تھا؟ 2 یا اس سے زائد حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے، اب یہ حروف مرکبات ہو گئے۔ اسی طرح شین، الف، سین، الف، اس طرح وغیرہ وغیرہ۔ جز نمبر 2، مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ جز نمبر 2، مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں، یعنی وضاحت کر دیتے ہیں۔ جس طرح ہم نے یہاں پر پڑھا لام، الف، ہم نے دونوں کو الگ پڑھا، لام الگ پڑھا ہم نے، الف کو الگ پڑھا، یعنی دونوں کو الگ الگ پڑھنا ہے، لام الف نہیں پڑھنا، لام الف، لام الف، با الف، نون الف، اس طرح نہیں پڑھنا، بلکہ دونوں کو الگ الگ پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ با، الف، نون، الف، تا، الف، دونوں کو الگ الگ پڑھا، یعنی مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں۔ اسی طرح باقی حروف بھی، جس طرح کہ جیم، دال، اس کو جیم دال نہیں پڑھ سکتے، جیم دال پڑھیں گے تو یہ الگ الگ نہیں ہوں گے، اس لیے دونوں لفظوں کو الگ الگ اور واضح طور پر پڑھنا ہے۔ جز نمبر 3، اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں۔ جز نمبر 3 کی وضاحت کہ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ ایک تو تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، جس طرح کہ ثا، الف، ثا، الف، ثا کو ثا پڑھنا ہے، سا یعنی سیٹی کی آواز نہ ہے، ثا کو ہمیشہ نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ثا کو ادا کرتے وقت اس کے اندر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، نہ یہ سین کے ساتھ مل جائے اور نہ ہی یہ صاد کے ساتھ مشابہت ہو جائے، تو اس کو ثا ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح قاف، الف، قاف موٹا کر کے پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو وضاحت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ پر قاف ہے، دوسرا کاف کتاب والا بریک کاف نہیں ہے۔ جز نمبر 4، جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جز نمبر 4 کی وضاحت، یعنی جب اکیلا لفظ ہوگا تو وہ تو مکمل لکھا ہوگا، جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل جو ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب جس طرح کہ ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں سین، الف، جب سین لکھتے ہیں تو جب 2 حروف مل کر لکھے جائیں گے تو سین کا 3 ڈنڈے اور آخر میں نون کی جو شکل ہوتی ہے وہ نون کی جو شکل ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، صرف 3 جو ڈنڈے ہوں گے وہ باقی رہ جائیں گے۔
اسی طرح شین کے بھی 3 ڈنڈے رہ جائیں گے. اسی طرح فا کا جو گول دائرہ ہوتا ہے، گول سرہ جو ہوتا ہے، وہ صرف سرہ لکھا جائے گا. اسی طرح قاف کا بھی صرف سرہ لکھا جائے گا اور آگے جو گول ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. جزء نمبر 5. جو حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں ان کی نقطوں کے رد و بدل سے پہچان کریں. جزء نمبر 5 کی وضاحت یہ ہے کہ جس طرح با، نون، تا، یا، سا، اب یہ 5 حروف ہیں. یہ 5 حروف کی شکل ایک جیسی ہے، لیکن فرق کہاں سے کرنا ہے؟ فرق ہم نے کرنا ہے نقطوں سے. اگر ایک نقطہ نیچے آئے گا تو ہم با پڑھیں گے، ایک نقطہ اوپر آئے گا تو ہم نون پڑھیں گے، 2 نقطے اوپر آئیں گے تو ہم اس کو تا پڑھیں گے، 2 نقطے نیچے آئیں گے تو ہم اس کو یا پڑھیں گے، 3 نقطے اوپر آئیں گے تو ہم اس کو سا پڑھیں گے. اسی طرح شین اور سین، جب 3 نقطے اوپر آئیں گے تو شین ہو جائے گا، جب کوئی نقطہ نہیں ہوگا تو سین ہوگا. فا اور قاف، یہ بھی دونوں اس طرح، دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، نقطوں سے فرق. ایک نقطہ ہوگا تو فا، اور اگر 2 نقطے ہوں گے تو یہ قاف بن جائے گا. یہ ہے حروف مرکبات کی وضاحت. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کے مفید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.